الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ونزلنا اور ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماءً پانی مبارکاً بابرکت فانبتنا پھر ہم نے اگائے بہی اس کے ذریعے سے جنات باغات وحب الحصید اور اناج کاٹے جانے والی کھیتی والنخل اور کھجوروں کے درخت باسقات بلند و بالا لہا ان کے طلع شگوفے ہیں نضید تہ بتہ رزقا للعباد بندوں کی روزی کے لیے وأحیینا اور ہم نے زندہ کیا بہی اس پانی کے ذریعے بلدتاً ایک شہر میتاً مردہ یعنی بنجر زمین نے وقوم تبع اور قوم تبع نے کل ان سب نے کذب الرسل جٹلایا رسولوں کو فحق وعید تو ثابت ہو گیا ہمارا عذاب ان پر۔ دوسرا ٹاپک شروع ہو جاتا ہوتے نا۔ اللہ رب العزت اس میں آج کے اس درس میں اللہ رب العزت ہمیں بڑی ایک اہم بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی اس بات کو پڑھا اور سنا کہ اللہ کی نعمتیں اور ہم پر جو اللہ کے احسانات ہیں وہ بے شمار ہیں، وہ رزق کے صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال جان کی صورت میں، لیکن اللہ نے یہاں پر ہمیں مثال ایک دی ہے آخرت کے حوالے سے، لیکن اس کی تشبیہ دی ہے دنیا کے معاملات کے حوالے سے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ہم نے اتارا پانی کو مبارکاً جو بابرکت ہے، شکل میں وہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بنتا ہے، رحمت کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ پانی جو کھیتیوں کو اجاڑ دیتا ہے، کھڑی فصلوں کو برباد کر دیتا ہے، ہر پانی برکت والا نہیں ہوتا، برکت اس میں اللہ ڈالتا ہے تو برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ماء مبارکاً جو برکت والا پانی ہے کیا کرتا ہے؟ فانبتنا به جنات وحب الحصید اس کے ذریعے ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، اس کے ذریعے ہم باغات کھڑے کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں تو وہ پانی جو ہم رب العزت ہمیں اس کی مثال دے کے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اللہ یہاں بس نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں والنخل باسقات لها طلع نضید ہم نے کھجوریں اگائیں، لمبے لمبے اس کے درخت ہیں اور شگوفے اس پر لگے ہوئے ہیں اور کھجوریں تہ بتہ ہیں۔ نضید کا مطلب ہے کہ جیسے انار کے اندر اللہ نے دانے تہ کے ساتھ سیٹ کیے ہوتے ہیں نا، اس کے درمیان میں ایک ایک کور ڈالا ہے، پھر اس کے اوپر ایک کور ڈالا ہے، پھر اس کے اوپر ایک کور ڈالا، ایسی ترتیب سے اللہ نے لگائے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک ہارڈ اس کی شیپ دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نضید تہ بتہ ہم نے شگوفے لگائے ہیں کھجوروں کے اور وہ لمبی لمبی کھجوریں ہیں۔ یہ وہی مثال اللہ نے دی نا قوم عاد کی، جب ان پر 7 دن اور 8 راتیں اللہ، آپ لہسن دیکھ لیں، آپ دوسری تیسری ادویات دیکھ لیں، کس کے روٹس ہیں سارے؟ یہ ان ادویات کے روٹ سارے ان کھیتیوں سے نکلتے ہیں جو ہمارے لیے مختلف لیول پر
ہمارے لیے خیر کا باعث ہیں. صرف وہ انسانوں کی رزق کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے چوپایوں کا رزق کدھر سے ہے؟ کھیتیوں سے ہے. اللہ کہتے ہیں رزق للعباد، یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اصل بات کی طرف اللہ بار رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں. وَأَحْيَيْنَا، اسی طرح ہم زندہ کرتے ہیں بَلْدَةً مَيْتًا، ایک بنجر زمین کو. قحط سالی پڑی ہے، زمین پھٹ چکی ہے، آسمان سے بارش آتی ہے اور وہاں پر ہریالی آ جاتی ہے. اللہ نے مثال دی ہے انسان کے موت کے بعد زندہ ہونے کی، کہ وہ اللہ کہ جس زمین پر کوئی نام و نشان کھیتی کا نہیں ہے، ہر چیز مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اللہ اگر ایک بارش کے ذریعے اس کو باہر نکالنے پہ قادر ہے تو اے بندے تجھے بنا کے مار کے دوبارہ کھڑا کرنے پہ قادر نہیں ہے. اللہ ہمیں مثال اس کی دینا چاہ رہے ہیں کہ ذرا تصور کر کہ ایک زمین پر اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اللہ بارش کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے کھیتی کو، تو تیری تو حیثیت ہے باقاعدہ، تجھے تو دفنایا جاتا ہے. دار مومن کون ہے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ زیادہ کام کرنے والا، زیادہ مال و متاع والا نہیں کہا. میری بات دھیان سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو بندہ زیادہ موت کو یاد کرتا ہے نا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَ حُسْنِ اعداد، اور اس موت کی تیاری کے لیے اچھے اعمال کرتا ہے. اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، یہ ہے سمجھدار بندہ. سمجھداری کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں. کون؟ اس کائنات کے سب سے عظیم انسان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سیانہ بندہ یہ ہے. اور میرے اور آپ کے سامنے سیانہ بندہ کون ہے؟ 15-20 پراپرٹیاں ہونی چاہیے اس کے پاس مال و متاع کے انبار ہونے چاہیے، شاید وہ پرائم منسٹر بن جائے، شاید وہ پتہ نہیں کیا بن جائے، وہ سیانہ بندہ ہے. اولئک الاقیاس، تین مرتبہ کہا اولئک الاقیاس، یہ ہے سیانہ بندہ. میں اور آپ ذرا اپنے اوپر ایک بار نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ مجھے موت کا نام لیتے ہوئے کتنا ڈر لگتا ہے کہ میرے جو پلاننگ ہے ساری فیل ہو جائے گی. میں تو بڑے بڑے لمبے منصوبے سے بیٹھا ہوں. ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، اس کو دنیا کی لذتیں نہیں پھراتی، ہاں وہ وقت ضرور گزارتا ہے. کذالک الخروج، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اسی طرح قبر سے تجھے نکالیں گے. اس سے پہلے بھی جھٹلانے والے بڑے آئے ہیں. قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، کنویں والوں نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، اخوان لوط نے جھٹلایا، اصحاب ایکہ نے جھٹلایا، قوم تبع نے جھٹلایا. کل کذب الرسل، انہوں نے ہر نبی کو جھٹلا دیا. اللہ کہتے ہیں اس میں دو باتیں اللہ سمجھاتے ہیں ہمیں. اللہ کہتے ہیں ہمارا کو پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو اور ہمیں کو مسئلہ ہے. بڑی دیکھی ہیں قومیں ہم نے جو جھٹلانے والی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ان کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، ان کو تگڑا کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نبی پریشان نہیں ہونا، یہ کو پہلی مرتبہ تجھے جھٹلا نہیں رہے، یا قرآن کو چھوڑ کر یہ دور نہیں بھاگ رہے، یا یہ نیکی سے آری نہیں ہے، یہ بنا دیتے ہیں. کئیوں پر ہم ڈڈوؤں کا عذاب نازل کرتے ہیں، کئیوں کو ہم کوئی عذاب دیتے ہیں، وہ حق کا وعید، پھر ہم ان پر ایسا عذاب نازل کرتے ہیں. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کا نقصان نہیں کرنے والی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ہماری خود بربادی اور پسپائی کا وہ ایک پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے. ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہمیں ہونے والا ہے نا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس کو حدیث طپا کا کہتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور سب سے بڑی حدیث ہے حدیث قدسی. اس کا ایک میں پارٹ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کہتے ہیں شان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی
کمی نہیں آتی۔ ہاں اگر تم سارے پچھلے اور اگلے مل کر، جن اور انسان مل کر میری تابع داری اور میری بندگی اور میرے ایسے مطیع ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میری شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہاری نیکی اور گناہ سے بے پرواہ ہوں۔ اللہ نے کیا قرآن میں کہا؟ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کوئی بڑا نیک ہے تو کس کے لیے نیک ہے؟ اپنے لیے نا۔ کوئی گناہ گار ہے تو وہ اپنے لیے ہے۔ مطلب ایک معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی نیکی کر کے ہم جتلاتے ہیں لوگوں کو، میں نیکی میں کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی اوقات ذکر سے اعراض کیا نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اور بحیثیت امت سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ بحیثیت امت، پاکستان کو چھوڑیں آپ، پوری مسلم امہ سب کچھ ہونے کے باوجود معیشت کی تنگی کا شکار ہے، اور وہ آسرے تنکے ڈھونڈ رہی ہیں دوسری قوموں سے کہ کہیں ہماری کشتی کنارے لگ جائے۔ معیشتاً ضنکا، یہاں بس نہیں کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم ان کو اندھے کر کے اٹھائیں گے۔ کیا کہیں گے جب قیامت کے دن اٹھیں گے؟ یا اللہ ہم تو دیکھتے تھے، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یا اللہ ہم تو دیکھتے تھے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، آج ہماری کہاں گئی نظر؟ اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے دیکھیں ہم اپنے ماں باپ سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہاں ہمارے ماں باپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے نہیں تھے لیکن ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود تنگ ہیں۔ یہ ہے عذاب، اللہ کا عذاب ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً پانی، مبارکاً بابرکت، فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اگائے، بہی اس کے ذریعے، جنات باغات، وحب الحصید، اور کاٹی جانے والی کھیتی، والنخل، اور کھجوروں کے درخت، باسقات، بلند و بالا، لہا، ان کے، طلع، شگوفے ہیں، نضید، تہ بتہ، رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا، بہی اس پانی کے ذریعے، بلدتاً ایک شہر، میتاً مردہ، کذالک الخروج، اسی طرح نکالنا ہے قبروں سے، کذبت جٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح الایکہ، اور بستی والوں نے، ایکہ کی بستی والوں نے، وقوم تبہ، اور قوم تبہ نے، وکل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جٹلایا، فحق وعید، پر ان پر ثابت ہو گیا ہمارا عذاب۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔